بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 73 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سجدہ تلاوت کا حکم اور اسی طرح سجدہ تلاوت کی تعداد کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان سجدۃ التلاوتی وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن سماک عن عیاض الاشعری عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صاد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد کے اندر سجدہ تلاوت کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے اندر سجدہ تلاوت کا بیان ہے، تو سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، اس میں علماء کا فقہا کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے، جبکہ احناف کے ہاں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ احناف کے ہاں جو مذہب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کے دلائل جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن آیات میں سجدہ تلاوت کا ذکر ہے، جن آیات میں سجدہ تلاوت واجب ہے، ان آیات کا جو ہے وہ مضمون تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک، بعض آیات میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے مطلق امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ یعنی جن آیات میں سجدہ تلاوت کا جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس آیت کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا مطلق امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو اس لیے سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ بعض آیات کا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے سجدے کا انکار ہے اس کے اندر، یعنی ان کا جو سجدے کے انکار کا ذکر ہے، انہوں نے جو سجدے کا انکار کیا اس کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان کی مخالفت میں سجدہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی کفار نے انکار کیا تو مومنین کو سجدہ کا حکم ہے، تو لہٰذا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ تیسرے نمبر کی وہ آیات ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے سجدے کا ذکر ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نے سجدہ کیا تو ان کی اقتداء میں سجدہ کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو لہٰذا احناف کی دلیل یہ ہے کہ جن آیات میں سجدہ تلاوت واجب ہے، جہاں جہاں پر سجدہ آ رہا ہے، تو ان کے مضمون جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ بعض آیات میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ بعض آیات میں کفار کی طرف سے انکار ہے تو ان کی مخالفت میں سجدہ کرنا واجب ہے، اور بعض آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، تو لہٰذا ان کی اقتداء میں سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ سورہ نجم کے اندر بھی سجدہ آتا ہے، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اس روایت سے ائمہ ثلاثہ یہ استدلال کرتے ہیں۔ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کرتے اور حکم بھی دیتے سجدہ کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، گویا کہ اس کی حیثیت بتلانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، تو لہٰذا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا بلکہ سنت ہوگا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ احناف کی طرف سے اس روایت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت اور اس جیسی جتنی بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا، تو ان سے مراد سجدہ علی الفور ہے، یعنی فوراً سجدہ واجب نہیں ہوتا، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کا یہی حکم ہے احناف کے نزدیک کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، واجب تو ہو جاتا ہے۔ کسی نے سجدہ آیت تلاوت کی تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔
آیت سجدہ تلاوت کی کسی نے تو لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ فوراً اسی وقت سجدہ کرے، یہ بھی واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ سجدہ کرنا واجب ہے اور اس کے اندر تاخیر کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا جیسے اس روایت میں ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ نے سورہ نجم کی آیت سجدہ کے اوپر سجدہ نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ علی الفور نہیں کیا، فوراً نہیں کیا، بعد میں کر لیا ہوگا۔ تو لہٰذا سجدہ تلاوت کا یہی حکم ہے کہ سجدہ تلاوت فوراً کرنا واجب نہیں ہے، کرنا واجب ہے، اس کے اندر تاخیر کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجود تلاوت جو ہے، جو سجدہ تلاوت ہے قرآن کریم کے اندر، اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد میں جو ہے وہ احناف اور شوافع کا اختلاف ہے کہ وہ کتنے سجدے ہوں گے۔ تو جو سجود تلاوت کی تعداد ہے وہ 14 ہے، لیکن ان کی تعیین میں اختلاف ہے پھر احناف اور شوافع کا، یعنی تعداد میں تو اختلاف نہیں کہ اتنے ہیں اتنے نہیں ہیں، یعنی کہ 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تعداد جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ 14 ہی ہے، لیکن اس کی تعیین میں پھر اختلاف ہے۔ سورہ حج کے اندر احناف جو ہے وہ ایک سجدہ مانتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر 2 سجدے مانتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی وہ سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ احناف کے سورہ صاد کے اندر سجدہ ہوگا اور سورہ حج میں 1 سجدہ ہوگا، تو لہٰذا سجدے کی تعداد 14 ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سجدے کی سجود تلاوت کی تعداد 14 ہی ہے، لیکن ان کے نزدیک چونکہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ جو ہے وہ 2 سجدے ہوں گے، دوسرا سجدہ بھی کیا جائے گا، اور سورہ صاد کا جو سجدہ ہے وہ ان کے نزدیک نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک بھی سجود تلاوت کی تعداد 14 ہی ہے۔ گویا کہ اختلاف جو ہے وہ سجدے کی تعیین میں ہے۔ سورہ حج کے جو 2 سجدے ہیں ان دونوں میں سے احناف کے نزدیک 1 سجدہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہوں گے، اور سورہ صاد کے اندر جو سجدہ آ رہا ہے وہ احناف کے نزدیک تو ہے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعیین میں یہ اختلاف ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لیس فی الحج الا سجدۃ واحدہ، کہ سورہ حج کے اندر صرف 1 ہی سجدہ ہے، تو لہٰذا اس روایت سے استدلال کر کے احناف یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کے اندر 1 ہی سجدہ ہے، اور سورہ صاد کا سجدہ جو ابھی روایت متن میں گزری ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سورہ صاد کی آیت سجدہ پر سجدہ کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تعداد 14 ہی رہے گی، لیکن حج کا سجدہ 1 ہی ہوگا، 2 سجدے نہیں ہوں گے سورہ حج کے۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ شوافی کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سورہ حج کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، یعنی اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اندر 2 سجدے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت کے دونوں سجدے نہ کیے گویا اس نے اس کی تلاوت ہی نہیں کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے سورہ حج کے دونوں سجدے نہیں کیے گویا کہ اس نے اس کی تلاوت ہی نہیں کی سورہ حج کی۔ تو اس سے استدلال کر کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ کے دونوں سجدے ہوں گے، 1 نہیں ہوگا جیسا کہ احناف مانتے ہیں۔ تو اس روایت کا احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر سورہ حج کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سجدے ہوں، دونوں سجدے کیے جائیں، اگر کوئی دونوں سجدے نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے تلاوت ہی نہیں کی۔ اس کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں ابن لہیعہ، یہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہیں، اس وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس میں سورہ حج کے 1 سجدے کا ذکر ہے، وہ جو ہے وہ قابل ترجیح ہے، اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور سورہ حج کے اندر 1 ہی سجدہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہیں جو اس کو روایت کرنے والے ہیں وہ ضعیف ہیں۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سجدہ تلاوت کا حکم اور اسی طرح سجدہ تلاوت کی تعداد کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سجدہ تلاوت سنت ہے یا واجب؟ نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ تلاوت کی تعداد کی کیا تفصیل ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔